الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اسلام کی، اور جو شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اگر ہم غور و فکر کریں اس شریعت پر، اور اگر ہم اندازہ لگائیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ آپ اور آپ کی قوم کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے۔ ہم خود شریعت مطہرات میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہماری شریعت کے اندر جو عبادت بن کر آئی ہے، وہ اس سے پہلے بھی اور بھی قوموں کے اندر یہ عبادت تھی، لیکن ہماری شریعت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ہماری قوم جب یہ عبادت جو پہلی قوم انجام دے رہی ہے، اگر وہی عبادت پھر سے کرتی ہے اور اسی شریعت کے اندر پھر سے وہی عبادت کو اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، تو یہ ہرگز گوارا نہیں کرتے ہیں کہ وہ ما قبل یعنی جو پہلے قوم گزری ہے ان کی مشابہت ہو۔ کتاب الفقہ جو شریعت کے اندر ہم جس کو عام زبان کے اندر مسئلے مسائل کی کتابیں کہتے ہیں، اور فقہ کی کتاب جو ہے، اگر ہم غور کریں تو اکثر فقہاء نے یعنی اکثر علماء نے اپنی کتاب کی ابتدا جو کی ہے وہ کتاب الطہارت سے کی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ صلاۃ آتی ہے، نماز، اس کے بعد صوم، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے بعد معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے سب سے پہلے طہارت کا اہتمام کیا علماء نے کہ سب سے پہلے انسان جب مسلمان نہیں ہوتا ہے اور وہ مسلمان بنتا ہے تو سب سے پہلی چیز اس کو جو پیش آتی وہ ہے طہارت، پاکی۔ غسل کرے، کلمہ پڑھے، اور اگر پاک ہے، کلمہ پڑھ لیا، تو چند گھنٹوں کے بعد نماز تو آنے والی ہے، تو اس کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے وہ بالغ ہوا تو ظاہر سی بات ہے بالغ ہونے کے ساتھ جو سب سے پہلی چیز اب شریعت اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، اب نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض، اور ہر چیز اس پر فرض ہو رہی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ابھی چند گھنٹوں کے بعد یہ چھوٹا سا بچہ بالغ ہوا، اب نماز آئے گی تو اس کے لیے طہارت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دیکھیے ہم غور کریں کہ شریعت کی ابتدا جو ہے وہ طہارت سے ہے، پاکی سے ہے، کہ اگر پاکی ہے تو نماز صحیح، پاک ہے تو دیگر عبادتیں صحیح۔ تو اگر وہیں سے ہم چلتے ہیں، یہ تو صرف موٹی موٹی باتیں بتلا کر آگے نکلتے ہیں کہ اگر طہارت سے ہم دیکھتے ہیں تو جو قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آباد تھی یہودیوں کی، تو ان کے اندر طہارت کے بڑے مسائل تھے۔ مثلا ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کے یہاں پر عورتیں بیٹھ کر پیشاب کرتی تھی اور مرد حضرات جو ہے وہ کھڑے رہ کر پیشاب کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تعلیم دی تو کہا کہ مرد ہو یا عورت دونوں کو بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا ہے، الا یہ کہ وہ جو عذر وغیرہ ہے وہ اس سے مستثنی ہے، ورنہ شریعت تعلیم دے رہی ہے بیٹھ کر پیشاب کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری قوم کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔
طہارت کے اندر ایک اور مسئلہ لے لو کہ یہود جو ہے وہ اپنی بیوی کے قریب حالت حیض یعنی جو ایام کے دن ہوتے ہیں اس میں بالکل علیحدگی اختیار کرتے تھے، اتنی علیحدگی کہ اس کو الگ کمرے کے اندر سلاتے تھے، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کے ساتھ رہتے نہیں تھے۔ اور نصارہ جو ہے وہ بالکل اس سلسلے کے اندر کچھ پڑی نہیں، چاہے ایام ہو یا غیر ایام ہو، ان کے لیے سب چیزیں برابر ہیں، بیوی سے قربت کرنی ہے ایام ہو یا نہ ہو قربت کرتے تھے۔ یعنی یہود بالکل الگ رہتے تھے، نصارہ بالکل ایک ساتھ رہتے تھے۔ شریعت نے آ کر ہمیں حکم دیا کہ معتدل رہو، جب ایام ہو تو جو جتنے اعضاء ہے اس کو چھوڑ کر باقی چیزوں سے ہم قربت حاصل کر سکتے ہیں، نہ یہودیوں کی طرح کہ کمرہ الگ کر دو ساتھ سو سکتے، نہ ان نصارہ کی طرح کہ بالکل ہی سب چیزیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ کیوں پسند تھا اللہ کے نبی کو؟ تاکہ یہودیوں اور نصارہ کی مخالفت ہو، مشابہت نہ ہو۔ بہت سے مسائل، بلکہ اگر ہم غور کریں شریعت پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسی چیز جس کے اندر یہود اور نصارہ اور دیگر قوموں کی مشابہت لگتی ہے اس چیز کو منع کر دیا۔ اب آؤ طہارت کے بعد نماز کی طرف۔ ایک صحابی ٹیک لگا کر کسی عذر کی وجہ سے نماز پڑھ رہے تھے، کوئی عذر ہوگا، ان کو تھکے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ٹیک لگا کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی جو ہے وہ ٹیک لگا کر نماز پڑھتے، حضور کو مشابہت پسند نہیں تھی۔ صلاۃ ہی کے اندر لے لو، شروع ہوتا ہے باب الاذان سے یعنی اذان، تو ہم غور کرتے کہ شریعت کے اندر پہلے نماز آئی ہے پھر اذان کا معاملہ آیا، اور ایک وقت تک نماز کا مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام حضور کے لیے انتظار کرتے تھے مسجد کے اندر۔ اس موقع پر گھڑی وغیرہ تو تھی نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تو سب لوگ نماز پڑھ لیتے، کوئی اذان ایسی کوئی چیز ابھی مشروع یعنی شریعت میں آئی نہیں تھی۔ اب چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز اور اس کے بعد کی نماز کے اندر کافی وقت ہوتا ہے، تو ان کے لیے صحابہ کرام کے لیے انتظار شاق مشکل ہونے لگا۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی کہتا چلوں کہ صحابہ کرام حضور کا انتظار کرتے تھے، حضور جب تشریف لاتے تھے تب کھڑے ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں پر ایک عام رواج ہے، عمومی مسجدوں کے اندر یہی رواج ہے کہ ہم جو چلتے ہیں وہ گھڑیوں کی سوئی کے حساب سے چلتے ہیں، جیسے ہی ٹوٹ بیپ بجی یا سیکنڈ 00 ہو گئی، ایسا لگا ایک دم سے یہاں پر زمین پر جھٹکایا، مشینیں آئے، سب کھڑے، اور امام تو پیچھے کا پیچھے رہ گیا۔ یہ بدتمیزی ہے، یہ بد اخلاق ہے۔ قاعدہ یہ ہے، ادب یہ ہے کہ اگر امام پیچھے کی صف کے اندر ہو اور جب تک امام کھڑا نہ ہو تب تک کسی کو کھڑا نہیں ہونا ہے۔ یا مسئلہ الٹا ہے، کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرتے کہ پیچھے سے کب آئے، یعنی اب آپ کھڑے ہوئیے، وقت ہو گیا ہے۔ ادب یہ ہے کہ یہ تو ہماری صفیں کم ہے، ورنہ جو بڑی مسجدیں ہوتی ہیں تو اگر امام پیچھے سے آ رہا ہے تو جس صف کو پار کرتے آ رہا ہے وہ صف والے کھڑے ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آگے آ کر وہ صف کھڑی ہوگی اور امام پھر نماز پڑھائے۔ ہمارا مسئلہ الگ ہے، عمومی ایک عام چل پڑی ہے، گھڑی کی سوئی کے حساب سے چلتے، وہ بھی ضروری ہے امام کے لیے بھی، پھر ورنہ امام خوش ہو جاتے، کہ وہ بھی ضروری ہے کہ چند منٹوں کا انتظار کیا جائے، اور امام کو بھی چاہیے کہ وقت مقررہ پر حاضر ہو۔ مسئلہ دونوں طرف سے یہ ہے کہ کبھی 1-2 منٹ کا عذر، کیونکہ سیکنڈ سے سیکنڈ چلنا 1-2 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، تو جیسے اگر اب تیسری منٹ یا دوسری منٹ ہوگی تو شاید نماز قضا ہو جائے گی، اور بالکل بےتابی سے لوگ اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے معلوم نہیں۔ تو امام کا اس طرح انتظار کیا جائے، کتابوں کے اندر ہے، آداب ہے، اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، اور امام کو بھی چاہیے کہ وقت پر حاضر ہو، 5-5 10-10 منٹ 6-6 منٹ 4-4 3-3 منٹ کا فاصلہ نہ رکھے، کیونکہ وقت رکھا ہے، کیونکہ ہر ایک کو علم ہے کہ یہاں اتنے بجے وقت ہوگی، نماز ہو ہی جائے گی۔ تو بہرحال ادب دونوں طرف سے ہے، تو دونوں کا ملحوظ، بالکل آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ اب بہت سی مرتبہ امام پیچھے بیٹھے ہوتے، سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر آگے سے پیچھے کی طرف دیکھا جا رہا ہے،
تو ادب یہ ہے کہ جب تک امام کھڑا نہ ہو تب تک کسی کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اذان کا جو مسئلہ ہے اس وقت نہیں تھا شریعت کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورے کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ بھائی اذان کس طرح کہنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ وہ ڈھول جیسی چیز آتی اسے بجایا جائے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کیوں؟ غیروں کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ آپ دیکھتے غور کرتے جائے، اصل یہ بتلانا ہے۔ کسی نے کہا کہ آنکھ جلا دیں گے دور سے کسی پہاڑ پر جب نماز کا وقت ہوگا، تاکہ تمام لوگ آنکھ کو دیکھیں گے، سمجھ میں آ جائے گا حضور تشریف لا چکے ہیں، نماز کھڑی ہوگی۔ کہا نہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ اور کسی نے کیا مشورہ دیا، چونکہ مشابہت آ رہی تھی یہود و نصارہ کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب اسی فکر کو لے کر صحابہ کرام اپنے گھر کو تشریف لے گئے، اور گھر پر اسی فکر میں سو گئے تھے کہ ایک صحابی کو خواب کے اندر یہ اذان کے کلمات سکھائے گئے۔ دوسرے دن آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ ایک کوئی کہنے والا منادی نے اس طرح کے اذان کے کلمات، اور وہ کلمات بھی ان کو یاد تھے اور وہ اذان کے الفاظ کہے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کی قسم حضور، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب بات طے ہو گئی کہ انہی کلمات کو اب یہ کہا جائے گا اور اسے اذان کہا جائے گا۔ اذان یعنی اس طرح اعلان ہوگا اور اس سے لوگ جمع ہوں گے نماز کے۔ دیکھیے صحابہ کرام نے جو مشورے دیے تھے تو وہ دوسری قوم کے ساتھ مشابہت ہو رہے تھے، تو حضور نے روک دیا۔ یہ طہارت کا میں نے بتلا دیا، اب اذان پر، صلاۃ نماز کا بھی بتایا۔ اب آئیے روزے پر، کتاب الصوم۔ روزے کے باب میں تو مشہور ہے، جیسے عاشورہ کا مشہور واقعہ۔ مدینہ منورہ کے اندر جب حضور تشریف لائے تو پوچھا کہ یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون سے نجات ملی تھی تو ان کے نبی کی وجہ سے اس خوشی کے اندر روزہ رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ تو ہمارے بھائی، ہم زیادہ حقدار ہیں روزے۔ پھر معلوم چلا کہ یہودی صرف عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے، 10ویں محرم کو۔ حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی، حضور نے کہا ہم ان کی مخالفت کریں گے، یا تو 9ویں کو ایڈ کریں گے یا 11ویں کو، یعنی ایک روزہ اس کے ساتھ ایڈ کر کے رکھیں گے۔ کیوں؟ تاکہ مشابہت نہ ہو جائے۔ کتاب الحج کے اندر آ جائیے، حج کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے حج کرتے تھے یہ لوگ بھی، لیکن ان کے حج کا طواف کا طریقہ مختلف تھا، الگ الگ تھا۔ اپنے طور پر برہنہ طواف کرتے تھے، تالیاں پیٹ پیٹ کر طواف کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ، ایک آداب بتلائی کہ ان آداب کے ساتھ عمرہ اور حج کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ مشابہت نہ ہو جائے، بجوعات کے اندر ہو، ہر چیز کے گھریلو مسائل کے اندر ہو، کسی بھی طرح ہو، شکل و صورت کے اوپر ہو۔ چلو شکل و صورت لے لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ۔ ایسا واقعات ہے کہ 2 قاصد آئے تھے کسی بادشاہ کا پیغام لے کر، ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھی، داڑھی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور کہا ہماری شریعت میں یہ چیز نہیں ہے، ہم داڑھیوں کو بڑھاتے ہیں اور مونچھوں کو کترواتے ہیں، اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ غیروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ یعنی اگر ہم شریعت پر غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی ادنا طریقے سے بھی حضور اور حضور کے رب اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ مشابہت اس قوم کی، ان مسلمانوں کی کسی کے ساتھ ہو جائے۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات کیوں اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ابھی چند دنوں کے بعد غیروں کا تہوار ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان چونکہ ایمان ہے اس کے دل کے اندر، نبی کے اس کے اوپر نبی کے اخلاق اور آداب اس کے سر پر ہے، وہ کیسے مشابہت اختیار کر سکتا ہے؟ لیکن تعجب، افسوس، صد افسوس اس قوم پر ہے۔ مر جانے کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم مسلمان ہو کر غیروں کے تہواروں کے اندر شریک ہوتے۔ کل ہی کا واقعہ مشہور واٹس ایپ پر پھیلا ہوگا سب کے پاس۔ سر جے جے اسکول کے اندر کمپٹیشن ہو رہا ہے تو مسلمان بچے مسلمان اپنے بچوں کو نہ بھیجے۔ سب نے ایک اتحاد ہوا، سب نے یہ بات جمائی کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجے۔ کیوں؟
ہمارے اطراف کی جتنی سکولز ہے 95% جو ہے مسلمان کے بچے آتے ہیں، لیکن ان کی غیرت، ہماری قوم کی غیرت مر چکی ہے کہ ہم ان کے ناچنے پر، ہم جس طرح وہ نچاتے ہم ناچنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مورتی کے سامنے جھکنا ہے تو ہم داڑھی والے ہو کر، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے راستے پر۔ یہ میں اب میں پہلے اسکول کے صاف نام نہیں بولتا تھا، اب اسکول کے صاف نام بولتا ہوں۔ آج کی ڈیٹ کے اندر بھی اس کیس جوسی اسکول کے اندر، وہاں پر ایسے باپ کو بھی میں نے دیکھا ہے جو داڑھی والا، کفنی والا اور گربے کے یعنی ہندو کے گیروں کے کپڑے پہنا کر اپنی بیٹیوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے۔ کہاں مر گئی غیرت ہماری؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ کے نبی کو؟ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ مسجدیں چلی جائے گی تو پھر غم کیوں بنانا؟ ہمیں تو پڑی نہیں ہماری مسجد کی۔ ایسی اسکولوں کے اندر جب معلوم ہے کہ مسلمان کے بچے زیادہ آتے ہیں، 95% ہمارے بچے پڑھتے ہیں، تو ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ تعجب کی بات ہے۔ آگے ایک واقعہ ہوا تھا، پوچھے نعیم بھائی سے، وہ بچہ جو یہاں جے کے اندر پڑھ رہا تھا، وہ لڑکی جو ہے پوری جو ہے وہ کون سی کوئی ماتا تھی، اس کا پیرویز اختیار کر کے گھوم رہی تھی۔ انہوں نے فون کیا مجھے کہ آپ جلدی سے آئیے، اس بچی کو روکیے، اس کے ماں باپ بھی وہاں کھڑے ہیں۔ میں فوراً گیا، ہم ساتھ میں تھے۔ میں نے اس باپ سے کہا کہ اپنی بچی کو ابھی لے کر باہر آ جاؤ، جو تمہارے کاسٹیومز کے جو پیسے خرچ ہوئے میں سب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس بے غیرت نے کہا کہ مولانا آج جاننے دیجیے، آئیں گے ہم دیکھ لیں گے، اور یہ کہہ کر اندر اسکول کے اندر چلا گیا۔ تعجب ہے ہماری اس قوم پر، ہماری کوئی شریعت ہی نہیں، ہمارے کوئی اخلاق ہی نہیں، ہمارے کوئی آداب ہی نہیں، ہم محتاج ہیں دوسری قوم کے۔ ہمیں کیا فقیر بنایا گیا ہے ان کے تہواروں کو اپنانے کے لیے؟ عجیب بات ہے۔ ہر سال ایک بات ترقی ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر دینداری آ رہی ہے۔ ایک کل قدم اٹھانے پر سکول سے میسج گھومنا شروع ہو گئے تھے۔ تحقیق کی بات ہے کہ بھائی آئندہ کل ایسا کچھ پروگرام ہونے والا نہیں، اپنے بچوں کو بھیجو، کیونکہ معلوم ہے سب ایک ہو گئی تو بچے آئے گی نہیں تو سکول کہاں سے چلے گی۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسی چیزوں میں ہم نظر انداز نہ کریں۔ یہ چیزیں دھیرے دھیرے اپنے بچوں کے اندر جو ہے شرک ڈالتا ہے، ایمان کمزور کرتا ہے۔ آج نہیں تو کل رونے کی پھر باری آئے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر ارتداد کے قصے عام ہوتے ہیں۔ پھر ہماری بچیاں اوروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، اور پھر وہاں پر باپ روئے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیوں؟ بچپنے سے تم نے مکتب کی تعلیم بھی نہیں پڑھائی، اور سکولز کے اندر جیسا کہا، بچی نے کہا، بچی کی ماں نے کہا، آپ نے نکال کر پیسے دینا شروع کر دیے۔ آج گربا کمپٹیشن ہے، لے بیٹا جا، کتنے روپے کا خرچ ہے؟ یہ نکالنا بڑا آسان ہے، بچی کو ایمان پر رکھنا بڑا مشکل ہے۔ آسانی کیوں اختیار کرتے ہو؟ قرآن میں بارہا ایسی بات کہی گئی نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی آل اولاد کو بچاؤ جہنم کی آنکھ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی، پہلے بھی یہ بات کہی تھی۔ اگر ابھی یہاں پر آنکھ جلا دی جائے، کس باپ میں ہمت ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس آنکھ میں ڈالے؟ اگر وہ ڈال رہا ہے تو وہ باپ نہیں ہے۔ کسی باپ کے اندر یہ مجال نہیں کہ اپنی اولاد کو اس جلتی ہوئی آنکھ کے اندر ڈالے۔ ارے بھائی آپ کو پیسے دوں گا میں 1 لاکھ 10 لاکھ، آپ جتنے بھی دے دیں، میں اپنی اولاد کو اس آنکھ میں ڈال ہی نہیں سکتا۔ جب دنیا کی آنکھ پر ہمیں اتنا بھروسہ ہے تو کیا جہنم کی آنکھ ہم بھول چکے ہیں؟ کیا ہمیں جہنم کی آنکھ کا کوئی خوف نہیں؟ یہ بچے ایندھن بنیں گے تو اس سے پہلے وہ عذر بیان کریں گے کہ یہ ہمارے ماں باپ کو بھی اللہ پکڑو، انہی کی وجہ سے آج ہمارا یہ مسئلہ ہوا ہے۔ ہماری تہجد، ہماری نماز، ہماری صف اولا، ہماری ہر چیز کی پابندی، بیانوں میں شرکت کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، کچھ کام نہیں آئے گا جب تک کہ ہم بچوں کو ہم ایمان پر نہ رکھیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ان چیزوں پر تھوڑا سمجھیے، سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ یہ تو جانوروں کا معاملہ ہے کہ اپنی بچوں یعنی پیدا کر کے بچوں کو چھوڑ دیتے، یہ مسلمانوں کا یہ شیوا ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ہر وقت فکر رہتی ہے میرے بچے کی تعلیم کی، میرے بچے کی تربیت کی، کہیں بھٹک نہ جائے، اس کا آؤٹ آف ٹریک نہیں ہو جائے، کہیں آگے نہ نکل جائے، اس کی دوستی کیا، اسمارٹ فونز کیا، ڈرگز میں تو نہیں لگا، شراب میں تو نہیں لگا، اس کے دوست کون ہے، اس کے ساتھی کون ہے، سکولز میں جاتا ہے تو کس کے ساتھ رہتا ہے، کیا سیکھ کر آتا ہے، گھر پر کیا بولتا ہے، ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں کے اندر
پہلے اپنے بچوں کو ایسی تہواروں کے اندر بھیجنا ہی نہیں. اس سے بھی بڑا قدم ہے لیکن لگتا نہیں وہ کوئی اٹھائے گا. وہ یہ ہے کہ ایسی سکولز میں جا کر کمپلین کرے, سب ایک ساتھ ہو جائے, اتحاد متحد ایک ہو گئی ہم, تو ان لوگوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ کچھ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کو اٹھا لیں, ہم تو یہی کریں گے. کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ جو سکولز جو ہمارے اطراف میں چل رہی ہے سب کے سب مسلمان کے بچے پڑھ رہے. آگے گزشتہ سال ہی یہ معاملہ ہوا تھا, یہ پارسی پٹیل جو سکول ہے وہاں کا, وہاں پر یہی بھجن وغیرہ شروع میں لگائے جاتے تھے. مفتی عمران صاحب نے میسج چلایا کہ جس کو بھی اپنے بچوں کو روکنا ہو وہ میٹنگ کرے مرکز پر فلاں تاریخ کو, ہم بیٹھ کر مشورہ کریں گے اور سکولز والوں کے ساتھ جا کر پرنسپل کے سامنے کمپلین, اگر وہاں بات نہیں مانی تو ٹرسٹی پاس جا کر ہم کمپلین کریں گے. لیکن مفتی صاحب کا خود کہنا ہے اتنی بڑی سکولز میں صرف 2 آئے تھے, صرف 2 والی مفتی صاحب کو ملی. کیوں؟ باقیوں کو کچھ پڑھی ہی نہیں. پھر رونا ہی کیا ہے؟ پھر کوئی ہمارے قرآن کی توہین کرے پھر رونا ہی کیوں ہے؟ کوئی مسجد چھین کر لے جائے پھر رونا ہی کیوں ہے؟ کوئی اذان پر پابندی لگائے پھر رونا ہی کیوں ہے؟ یہ سب ہم کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ یہ جو آگے کی بات بتائی وہ اس لیے بتائی, یہ تو چند واقعات بتائے. اگر شریعت پر غور کرے تو میں آپ کو ایک واقعات پر بتلا سکتا ہوں کہ حضور کو مشابہت بالکل پسند نہیں تھی. ادنا درجے کا شبہ بھی اگر کسی کے ساتھ مشابہت ہو جاتی تھی حضور سے رک جاتے تھے. اس لیے جب حضور کو ہم جن کے نام لیوا ہے, جن کی وجہ سے ہمیں شریعت ملی ہے, ان کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے. اگر ان کی بات نہ مانے تو کسی نے کہہ دی نہیں یہ بات صحیح نہیں الیاذ باللہ, وہ تو مسلمان ہی نہیں رہا. جب ہم حضور کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے, قرآن کہتا ہے, حضور کہتے ہیں, ہم وہی اسی بات پر عمل نہیں کرتے, اپنی بس چلتی جا رہی گاڑی. جس طرح یعنی شریعت ہم یوں بتلا رہے کہ ہماری شریعت محتاج ہے دوسرے غیروں کی, قوموں کی, یعنی ان چیزوں کے تہوار کی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. ہماری شریعت میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. شریعت میں صرف 2 ہی عید ہے, 2 ہی عید, اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں ہماری شریعت. عید الفطر اور عید الاضحیٰ, بقرہ عید کا دن, اور جو رمضان کے بعد جو پہلی شوال کو ہے عید الفطر, عید کا دن. اس لیے ہم شریعت کو پڑھے, ہمارے بچوں کو بچائے. ہمیں جب شریعت اور سیرت کا علم نہیں ہے, جب ہمیں اس کا علم نہیں, ہم ہمارے بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ رات میں سونے کے لیے ہمیں تو موبائل چاہیے, ہمیں بچوں کی فکر تھوڑی ہے کہ انہیں خالد بن ولید, عمر ابن الخطاب, بڑے بڑے جابر, علی رضی اللہ ایسے بادشاہ اور طاقتوروں کے قصے سنائے تاکہ ان کے دل میں ایمانی غیرت ہے. نہیں, انہیں تو ہمیں فون دینا ہے, شارٹس تاکہ دیکھے, اور شارٹس دے کر یہ بے غیرت بنے, بدتمیز بنے, بد اخلاق بنے. اس لیے زیادہ سے زیادہ ان باتوں پر غور و فکر کیا جائے. ابھی پھر سامنے ہیں یہ بڑے بڑے تہوار, ان میں بالکل بائیکاٹ کیا جائے. اگر ہو سکے تو اتحاد ہو کر سکولز میں جائے, انہیں کہہ دے کہ ہمارے بچے اگر یہ کرنا ہو تو ہمارے بچے نہیں آئیں گے. اپنے آپ کل ہی کا اس کا تازہ واقعہ میں نے آپ کو کہا کہ سب کینسل کروا دیا, تو آگے اور بھی یہ لوگ کر سکتے ہیں کینسل, لیکن ہمارا پاور مضبوط ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.